پاکیزہ جانتی تھی پارس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ بے بسی سے چہرہ نیچے کیے آنسوؤں کو پینے لگی۔ پارس نے پاکیزہ کی کلائیوں کو چھوڑ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھر لیا۔ پاکیزہ پارس کی قربت اور ڈر دونوں سے بے حال ہونے لگی۔ پارس نے پاکیزہ کے سر کا تھوڑا سا دوپٹہ سرکا کر اس کے کانوں کو چھوا تاکہ پاکیزہ کی بالیوں کو محسوس کر سکے، لیکن انہیں وہاں ناموجود پا کر اس کے دل کو اذیت نے گھیرا۔ مطلب اب وہ بالیاں نہیں پہنتی۔ پارس کے دل نے اس سے سرگوشی کی۔ پارس نے چبھتی ہوئی نظر سے اس کی طرف دیکھا جو گھبراہٹ سے آنکھیں بند کر گئی۔ اس نے اپنا چہرہ آگے لے جا کر پاکیزہ کے کان کو اپنے لبوں سے چھوا۔ پارس کی اس جسارت سے پاکیزہ کے دل کی دھڑکن اس قدر بڑھی کہ اسے لگا اس کا دل ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ دوسرے ہی لمحے پارس نے بے دردی سے پاکیزہ کے کان کی لو کو اپنے دانتوں سے کاٹا۔ اس سے پہلے کہ اس کے منہ سے چیخ نکلتی، اس نے جلدی سے اپنے لبوں کو دانتوں تلے دبا دیا۔ جنگلی انسان نہ ہو تو، پاکیزہ نے زور سے پارس کو خود سے دور دھکیل کر نم لہجے میں کہا۔ جانم، یہ چھوٹی سی سزا تھی جو تمہاری ہی غلطیوں کی وجہ سے دی ہے۔ پارس نے طنزیہ مسکرا کر پاکیزہ کے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ بھاڑ میں جاؤ تم۔ پاکیزہ نے پارس کا ہاتھ خود سے جھٹک کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت پارس نے پاکیزہ کو روکنے کے لیے پیچھے سے اس کا دوپٹہ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ پاکیزہ کا دوپٹہ سر سے سرک کر اس کے کندھے تک آ گیا۔ گولڈن بال جو مختلف لیئرز میں کٹ تھے وہ پاکیزہ کے چہرے کے ارد گرد بکھر گئے۔ پاکیزہ کی خوف کے مارے ٹانگیں کانپنے لگیں۔ پارس نے پاکیزہ کو اس کی کمر سے پکڑ کر زور سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ وہ بے یقینی سے پاکیزہ کے بال چھو کر دیکھنے لگا۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ پارس کی آنکھوں میں اس قدر غصہ دیکھ کر پاکیزہ کی جان ہتھیلی میں آ گئی۔ پارس نے اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر پاکیزہ کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور زور سے پاکیزہ کا چہرہ اوپر کی طرف کیا۔ تکلیف، خوف اور بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ پارس نے پاکیزہ کے بالوں پر گرفت سخت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پارس، چھوڑو، درد ہو رہا ہے، پاکیزہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ میں جو پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ پارس نے بالوں پر مزید گرفت سخت کر کے غراتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے بال کٹوائے تو میرا بہت برا حال کرو گے۔ پاکیزہ نے روتے ہوئے لڑکھڑاتی آواز میں اپنے الفاظ ادا کیے۔ تو پھر کیوں نہیں مانا؟ اب میرا دل کر رہا ہے تم سے تمہاری سانسیں چھین لوں۔ پارس نے بالوں پر گرفت مزید سخت کر کے کہا۔ پارس پلیز۔ اس سے پہلے پاکیزہ اپنے الفاظ مکمل کرتی، پارس پاکیزہ کے لبوں پر جھکا اور شدت بری گستاخی کرنے لگا۔ پاکیزہ کو شدید جھٹکا لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے، جبکہ دوسری طرف پارس مسلسل جھکا رہا۔ پاکیزہ کو سانس لینا مشکل ہونے لگا تو اس نے پارس کے سینے پر مکے برسانا شروع کر دیے، لیکن وہ پھر بھی پیچھے نہیں ہوا تو پاکیزہ کو لگا اگر اب پارس پیچھے نہیں ہٹا تو وہ مر جائے گی۔ پارس کے شدت بھرے لمس کی وجہ سے پاکیزہ کا پورا وجود بری طرح کانپنا شروع ہو گیا۔ اس وقت پارس نے پاکیزہ کو جھٹکے سے چھوڑا۔ پاکیزہ اپنی سانسیں ہموار کرنے کے لیے زور زور سے سانس لینے لگی۔ اس وقت اسے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ اس نے غصے سے پارس کی طرف دیکھا جس کے لبوں پر خون کا نشان موجود تھا، جبکہ پارس بھی پاکیزہ کو ہی سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ پارس نے آگے بڑھ کر دوبارہ پاکیزہ کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا۔ یہ بس ایک چھوٹی سی سزا تھی، ابھی آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا۔ پارس نے پاکیزہ کی طرف غصے سے جلتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم کو شرم نہیں آتی؟ بےہودہ انسان، یہ کیا کیا؟ پاکیزہ نے روتے ہوئے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کچھ زیادہ نہیں، تمہیں بس سزا دی ہے، تمہاری سانسیں روکنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ دل تو کر رہا تھا ساری کی ساری چھین لوں، لیکن پھر خیال آیا ابھی بہت حساب نکلتے ہیں، پہلے ان کا حساب لے لوں، اسی لیے چھوڑ دیا۔
پارس نے صفاقی سے پکیزہ کے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، تم ہوتے کون ہو مجھے سزا دینے والے، گھٹیا انسان؟ پکیزہ نے چیختے ہوئے پارس کا ہاتھ اپنے لبوں سے پیچھے جھٹکتے ہوئے کہا، کیونکہ میں حق رکھتا ہوں۔ پارس نے طنزیہ مسکرا کر کہا، کیسا حق؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، بدتمیز انسان۔ پکیزہ نے پارس کا کالر پکڑتے ہوئے کہا، یہ تم سے بہتر کون جان سکتا ہے میرا تم پر کتنا اور کس حد تک حق ہے؟ پارس نے پکیزہ سے اپنا کالر چھڑا کر پکیزہ کو سر تا پاؤں دیکھتے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اسی وقت پکیزہ کے کانوں میں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، ان 3 جملوں کا دھماکہ ہوا۔ پارس کیوں گیا ہے اسلام آباد؟ کیوں؟ ماہا نے چیختے ہوئے معروف کے کمرے میں داخل ہو کر اس سے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں گئے ہیں بھائی وہاں؟ اور تم یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ معروف نے حیرانی سے ماہا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بس مجھے جاننا ہے، ابھی پرسوں ہی تو آتے ہی ادھر کیوں چلے گئے؟ ماہا نے اس دفعہ تحمل سے لیکن اپنے الفاظ پر زور دے کر کہا، بھائی کے کسی دوست کی شادی تھی، پھر ماما بھی خالہ لوگوں سے ملنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے گئے ہیں۔ رات خالہ کی طرف رہیں گے، صبح آ جائیں گے، معروف نے سکون سے جواب دیا۔ ماہا نے مزید کچھ نہیں کہا، بس غصے کے گھونٹ پی کر رہ گئی اور کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کر باہر نکل گئی۔ اس دفعہ نہیں پارس، اس دفعہ بالکل بھی نہیں۔ کمرے سے باہر نکل کر آنکھوں میں آنسو لیے ماہا دل ہی دل میں بڑبڑائی، بھاڑ میں جاؤ تم، گھٹیا انسان، تمہارا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے۔ پکیزہ نے پارس کی طرف غصے سے گھورتے ہوئے کہا، یاد دلاؤں پھر میں تمہیں جانم؟ پارس نے پکیزہ کو اس کی کمر سے پکڑ کر خود کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، چھوڑو واہیات انسان، مجھے نہیں یاد کرنا۔ پکیزہ نے نم ہوتے لہجے میں پارس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے کہا، نہیں میری جان، اب یاد کروا کر ہی چھوڑوں گا۔ پارس نے پکیزہ کی آنکھیں جو مسلسل رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں انہیں اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے کہا، پارس پلیز۔ پارس کی جسارت اور قربت پر پکیزہ لرزنے لگی تو اس نے کپ کپاتے ہوئے کہا۔ پکیزہ کی بات کو اگنور کر کے پارس مزید نیچے جھکا اور پکیزہ کے جس لب پر ہلکا سا کٹ تھا اسے اپنے لبوں سے ہلکا سا چھوا۔ پکیزہ جی جان سے کانپ گئی، اس کی آنکھیں روانی سے بھیگنے لگیں۔ پارس نے سر اٹھا کر پکیزہ کا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پارس کو تکلیف ہوئی۔ اس نے پکیزہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ چپ مت رو پلیز، مجھے تکلیف ہوتی ہے تمہارے رونے سے۔ پارس نے محبت سے دوبارہ پکیزہ کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھو کر کہا اور اپنے پوروں سے اس کے آنسو چن لیے۔ پکیزہ چند لمحوں کے لیے فریز ہوئی، اسے ایسا لگا جیسے اس کی دل کی دھڑکن تھمی ہو۔ پکیزہ نے پارس کے چہرے کو دیکھا جہاں زمانے بھر کی فکر اور محبت موجود تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر پارس کے چہرے کے نقوش چھونے لگی، لیکن پھر جیسے ہی اس کی نظر نیچے پارس کی گردن پر گئی، کڑوی یادیں پھر سے دماغ میں آ سمائی۔ دور رہو مجھ سے، نفرت ہے مجھے تم سے۔ پارس تم نے مجھے چیٹ کیا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ پکیزہ نے روتے اور چیختے ہوئے پارس کو خود سے دور دھکا دے کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی۔ پارس حیرت، صدمے اور بے بسی سے کچھ وقت کے لیے وہیں کھڑا رہا۔ پکیزہ کیوں؟ تم مجھے کیا؟ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، تمہاری زندگی حرام کر دوں گا۔ پارس نے بے بسی سے نم لہجے میں زمین پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پکیزہ نے اپنے روم میں جا کر دروازہ بند کیا اور دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر زور و شور سے رونے لگی۔ پارس تمہاری نزدیکی مجھے سکون دیتی ہے، نفرت نہیں ہوتی مجھے تم سے، تمہارے لمس سے۔ میرے دل کو تم سے بس محبت ہے، بے شک تم نے جتنی بھی اذیت دی ہو، میرا دل آج بھی تمہارے ہی حق میں گواہی دیتا ہے۔ پکیزہ نے روتے ہوئے بے بسی سے یہ الفاظ ادا کر کے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، لیکن جب بھی تمہاری گردن پر موجود وہ نشان یاد آتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے تم نے مجھے زندہ زمین میں دفن کر دیا ہو۔
بہت تکلیف ہوتی ہے، خدا گواہ ہے۔ کیوں کیا پارس، کیوں؟ پاکیزہ کے رونے میں مزید شدت آ گئی۔ اس نے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے موجود تمام چیزوں کو ہاتھ مار کر زمین پر گرا دیا۔ زندگی میں مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا، صرف تم سے تم تک کی ہی خواہش کی تھی، پاکیزہ نے روتے ہوئے بیڈ سے بلینکٹ زمین پر پھینکتے ہوئے کہا۔ کیوں پارس، کیوں؟ یہ بے وفائی کیوں؟ وہ روتے اور چیختے ہوئے بیڈ پر ہی گر گئی اور زاروں کتار رونے لگی۔ دوسری طرف پارس زمین سے اٹھ کر جا کے کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اسموکنگ کرنے لگا، اپنے دل میں بڑھتی ہوئی جلن کو اس سے کم کرنے لگا۔ دکھ، اذیت، تکلیف سے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ تم نے میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے پاکیزہ، اس دفعہ بہت تکلیف دوں گا، بہت تڑپاؤں گا، تمہیں بھی اس آگ میں جلنا ہوگا جس میں میں جل رہا ہوں، پارس نے آنکھیں اذیت سے بند کرتے ہوئے کہا۔ چلیے جی میڈم، جائیے، آ گیا آپ کا گھر، زاویار نے عنایا کے گھر کے سامنے گاڑی روک کر کہا۔ شکریہ ٹیکسی ڈرائیور، عنایا نے جلدی سے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ وٹ، میں تمہیں ٹیکسی ڈرائیور لگتا ہوں؟ زاویار نے انتہائی حیرت سے عنایا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، راستے میں کسی سے بھی پوچھ لینا، عنایا نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری، میں بھی کیوں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم تو خود آنکھیں گھر چھوڑ کے آتی ہو، جاؤ اندر جا کر یاد سے فٹ کروا لو اپنی آنکھوں میں، زاویار نے بھی طنزیہ مسکرا کر حساب بے باک کرتا گاڑی زن سے آگے بڑھا گیا۔ بدتمیز، شوخہ، بندر، ایڈیٹ، بھاڑ میں جاؤ، عنایا نے بھی زاویار کو مختلف القابات سے نوازتی گھر کی طرف بڑھ گئی۔ دیر رات گئے بھی پارس کے دل کی جلن کسی طور کم نہ ہوئی تو پارس نے اپنے قدم پاکیزہ کے کمرے کی طرف بڑھا دیے، کچھ بات کرنے کی غرض سے۔ پاکیزہ جو روتے روتے نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتری، اسے محسوس ہوا جیسے اس کا چہرہ کسی کی نگاہوں کی تپش کی وجہ سے جھلس رہا ہو۔ اس نے بے ساختہ اپنی سبز آنکھیں کھولیں جو گہری نیلی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ سامنے کھڑا شخص جو اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ جیسے ہی پاکیزہ نے چیخ مارنے کے لیے لب کھولے تو اس نے اس کے گلابی ہونٹوں پر زور سے ہاتھ رکھ دیا۔ گہری بھاری آواز پاکیزہ کے کانوں سے ٹکرائی۔ خبردار، جو تمہارے منہ سے چیخ سنائی دی، میں تمہارا گلا دبانے سے بھی گریز نہیں کروں گا، اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ کی آنکھیں غم، شدت، خوف سے پھٹنے کو ہو گئیں۔ پاکیزہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کر کے اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ سامنے کھڑے شخص نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں لے کر اس کے اوپر جھکا۔ اس کے اگلے الفاظ سن کر پاکیزہ کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ میری جان، جب کہوں سن لیا کرو تو سن لیا کرو، ورنہ تم سے بہتر کون جان سکتا ہے میں کتنا گھٹیا اور آوارہ ہوں، اور اس وقت تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے پاکیزہ کے ہاتھوں پر گرفت سخت کر کے اس کو سر تا پاؤں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ پاکیزہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے پگھلتا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈھیل دیا ہو۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنا شروع ہو گئیں۔ اس کے آنسو دیکھ کر سامنے کھڑے شخص کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر زور سے گھونسا مارا ہو۔ اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے پاکیزہ کے ہاتھوں پر گرفت سخت کر دی اور سختی سے اس کے کانوں میں گرایا۔ اپنا یہ رونا دھونا بند کرو، ورنہ میں ابھی تمہاری سانسیں چھین لینے میں ذرا وقت نہیں لگے گا۔ پاکیزہ نے اس ظالم کے اس قدر سرد مہری پر تڑپ کر رہ گئی۔ پارس نے اس کے ساتھ ہی پاکیزہ کے منہ اور ہاتھوں پر گرفت مزید سخت کر دی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، چپ کر کے وہ سنو، پارس نے پاکیزہ کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پاکیزہ نے اپنے منہ اور ہاتھ کی طرف اشارہ کیا جو پارس کی گرفت میں تھے۔ اگر میں نے تمہارے منہ سے کسی بھی قسم کی چیخ اور شور سنا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا، پارس نے کرخت لہجے میں کہہ کر پاکیزہ کے منہ اور ہاتھوں پر سے اپنا ہاتھ ہٹا دیا۔ تم انتہائی گھٹیا، فضول اور چھچورے انسان ہو، پاکیزہ نے اٹھ کر بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کی کلائیوں کو سہلاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی حقارت سے پارس کی طرف دیکھا۔ پاکیزہ کی نظر میں حقارت دیکھ کر پارس کے دل پر ایک ضرب لگی۔ وہ جو اس پر رحم کھانے کے موڈ میں تھا
آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ پکیزہ کے پیچھے لے جا کر پکیزہ کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر زور سے کھینچ کر پکیزہ کا چہرہ اوپر کی طرف کیا۔ بہت زیادہ نہیں بکواس کرنے لگ پڑی، مجھے اس پر قابو پانا بہت اچھے سے آتا ہے، پارس نے پکیزہ کے کان میں سرگوشی نما غراتے ہوئے کہا۔ تکلیف کے باعث پکیزہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی اور لب خوف کی شدت سے آپس میں سختی سے بند کر دیے۔ پارس چھوڑو، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ جب درد برداشت نہیں ہوا تو پکیزہ نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ لفظ درد سن کر پارس نے پکیزہ کے بالوں پر گرفت مزید سخت کر دی۔ لفظ درد تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگتا مس پکیزہ حسن، اوہ سوری مسز پارس ضیاء، تم صرف درد دینا جانتی ہو، اور تم جانتی ہو تم درد بھی اگلے بندے کو اس شدت سے دیتی ہو کہ وہ جیتے جی مرنے کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ پارس نے اپنی نیلی آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں گاڑتے ہوئے ایک ایک لفظ چبھا کر کہا اور پکیزہ کے بال ایک جھٹکے سے چھوڑ دیے۔ پکیزہ لمبے لمبے سانس لینے لگی اور اس کی آنکھوں سے آنسو مزید شدت سے بہنے لگے۔ تم جنگلی ہو، درندے ہو، بدتمیز انسان، پکیزہ نے روتے ہوئے کہا، جبکہ پارس کھڑا اپنا غصہ ضبط کرنے لگا، کیونکہ سامنے جو اس کے ہستی بیٹھی تھی وہ اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ جنگلی، درندہ، بدتمیز، اب تمہیں بن کر دکھاؤں گا۔ پارس نے نیچے جھک کر پکیزہ کے لب اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے بے دردی سے مسلتے ہوئے کہا۔ بات کرنے آیا تھا وہ کیے بغیر روم سے نکل گیا۔ پیچھے سے پکیزہ بے بسی سے روتی رہی۔ پارس ایسے تو نہیں تھے، سب کتنا الگ اور خوبصورت تھا، تم ایسے کیوں ہو گئے ہو؟ پکیزہ نے پاس پڑا کشن زمین پر پھینکتے سوچا اور واپس بیڈ پر گر گئی۔ آنسو روانی سے آنکھوں سے بہنے لگے اور وہ پرانے وقتوں میں کھونے لگی۔ ماضی۔ او ماما، وہ سچ میں آ رہا ہے؟ پکیزہ نے چہکتے ہوئے اپنی ماما کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں میری جان، بالکل سچ، وہ سچ میں واپس آ رہا ہے پاکستان، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آپی سدرا کی کال آئی، انہوں نے بتایا۔ ملیحہ نے اپنی بیٹی کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ ماما میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ، وہ واپس آ رہا ہے، اس نے وعدہ کیا تھا وہ لوٹے گا، دیکھو ماما وہ آ رہا ہے، 13 سال بعد، میرے بچپن کا دوست، میرا ساتھی۔ پکیزہ نے اٹھ کر جھومتے ہوئے کہا۔ شرم کر لو لڑکی، سامنے تمہاری ماں بیٹھی ہے، کیسے خوش ہو کر لڑکے کا ذکر کر رہی ہو۔ ملیحہ نے اٹھ کر پکیزہ کے کان کھینچتے ہوئے کہا۔ او میری ماما پلیز، اس وقت میں اپنی ماما سے نہیں اپنی دوست سے بات کر رہی ہوں۔ پکیزہ نے اپنی ماما کے گالوں پر چٹا چٹ پیار کرتے ہوئے کہا۔ ملیحہ نے اپنے بچوں کو ماں اور دوست دونوں کا مان دیا تھا تاکہ ان کے بچے کبھی بھی ان سے کچھ نہ چھپائیں، جو دل میں ہو بلا جھجک آ کر کہہ دیں، ایک ماں سے نہیں تو اپنے دوست سے ضرور۔ مقصد صرف یہی تھا کہ ان کو صحیح اور غلط میں فرق بتا سکیں۔ اچھا چلو پھر جاؤ کالج اور دھیان سے اچھا سا پیپر دینا میری جان، ملیحہ نے شفقت سے اپنی بیٹی کے سر پر پیار دے کر کہا۔ اوکے پیاری ماما، میں فریش ہو کر آ جاؤں، ہر ٹائم صرف بچوں کا خیال، میرا تو اب کوئی خیال ہی نہیں رہا، حسن نے ناراضی سے ملیحہ کو دیکھ کر کہا، جو ابھی بچوں کو ناشتہ کروا کر اسکول، کالج اور یونی بھیج کر آ رہی تھی۔ آپ بینا، آپ سے بڑھ کر کس کا خیال ہو سکتا ہے؟ ملیحہ نے مسکرا کر حسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، پھر ادھر آئیں، ٹائی باندھیں میری، حسن نے ملیحہ سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ضرور، ملیحہ نے آگے بڑھ کر حسن کی ٹائی باندھنے لگی۔ ٹائی بندھوانے کے بعد حسن نے ملیحہ کے بالوں پر بوسہ دیا اور آفس کے لیے نکل گئے۔ تم یہ کیا کر کے آئے ہو؟ بولو، پکیزہ نے پارس کو اپنی سبز آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ پارس نے شانے بے نیازی سے الٹا سوال پوچھا۔ تم نے احمد کو اتنی زور سے پنچ کیوں مارا ہے؟ تمہیں پتہ ہے وہ کتنا رو رہا ہے؟ پکیزہ نے پارس کو تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ پارس نے اٹھ کر ایک نظر پکیزہ کی طرف سرتا پاؤں دیکھا، وائٹ فراک پہنے، بال کھلے چھوڑے، منہ پھلائے، سبز آنکھوں سے اسے گھورتی۔ پارس کو اپنی یہ 5 سالہ کزن بہت عزیز تھی، وہ اس سے 5 سال چھوٹی تھی۔ شکر کرو صرف پنچ مار کے آ رہا ہوں، ابھی دانت نہیں توڑ دیے اس کے میں نے۔
پارس نے پکیزہ کو اپنی نیلی آنکھوں سے گھورتے ہوئے کہا، بہت بری بات ہے پارس، وہ ہماری خالہ کا بیٹا ہے، ایسا تھوڑی کرتے ہیں۔ پکیزہ نے پارس سے پریشانی سے کہا، ہاں تو پھر یہ تمہیں خیال رکھنا چاہیے تھا، جب منع کیا تھا کسی کے ساتھ نہیں کھیلنا، پھر کیوں نہیں مانی بات؟ پارس نے ناراض نظروں سے پکیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا یہ نہیں مطلب پارس کہ تم اسے مارو۔ پکیزہ نے فکر مندی سے کہا، اب میں نے مزید تمہیں اس کی حمایت کرتے سنا، میں تم سے بات نہیں کروں گا، اس کا بھی جا کر منہ توڑ دوں گا۔ پارس نے پکیزہ کو گھورتے ہوئے کہا، اوکے سوری، پلیز میں کچھ نہیں کہہ رہی۔ پارس کا بات نہ کرنا پکیزہ کو تکلیف دیتا، اسی لیے جلدی سے بولی کہیں وہ چلا نہ جائے۔ کان پکڑ کر سوری بولو مجھے، پارس نے ناراض لہجے میں پکیزہ سے کہا، ایک شرط پر، پھر تم مسکراؤ گے کیونکہ مجھے تمہارا ڈمپل دیکھنا ہے۔ پکیزہ نے معصومیت سے کہا، اوکے ڈن، پہلے تم بولو۔ پارس نے پکیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اوکے سوری پلیز۔ پکیزہ نے اپنے کان پکڑ کر انتہائی معصومیت سے کہا، جس پر پارس مسکرا دیا۔ پارس، مجھے یہ بہت اچھے لگتے ہیں، پلیز مجھے تم یہ دے دو۔ پکیزہ نے پسندیدہ نظروں سے پارس کے ڈمپل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سوری، یہ کیسے دے سکتا ہوں؟ ہاں، ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں، جب تمہاری خواہش ہو تم انہیں چھو سکتی ہو، یہ ہمیشہ تمہارے ہی رہیں گے، میرے پاس رہ کر بھی۔ پارس نے پیار سے پکیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سچی پارس، ہمیشہ؟ پکیزہ نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل، سچ میں، ہمیشہ، پارس نے مسکرا کر جواب دیا۔ لیکن وہ پارس، پکیزہ نے پریشان لہجے میں کہا۔ کیا لیکن؟ پارس نے بھی پریشانی سے پوچھا۔ وہ آنٹی کی شادی پر ماما بتا رہی تھی، جب بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں انہیں شہزادے لینے آتے ہیں، پھر وہ ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ پکیزہ نے پریشان لہجے میں پارس سے کہا، ایسا کیوں ہوگا؟ میں ہونے ہی نہیں دوں گا، تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ پارس نے غصے سے پکیزہ کو گھورتے ہوئے کہا، تو پھر کیا تم میرے شہزادے بنو گے؟ اگر تم بن جاؤ گے پھر میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گی، اور تمہارے یہ ڈمپل بھی ہمیشہ میرے لیے ہوں گے۔ پکیزہ نے خوش ہو کر پارس کو مشورہ دیا۔ ہاں، میں بنوں گا تمہارا شہزادہ، میں ہی لے کر جاؤں گا تمہیں، اور میرے یہ ڈمپل ہمیشہ کے لیے تمہارے۔ واو، سچی؟ پکیزہ نے پارس کو ہاتھ تھام کر پوچھا۔ ہاں، سچ میری شہزادی، پارس نے پکیزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ آؤچ، سی، کیا بدتمیزی ہے یہ، شرم نہیں آتی تمہیں؟ پکیزہ نے تپے ہوئے لہجے میں سامنے بیٹھی عنایا سے کہا۔ اوپس جانی، خیالوں میں کچھ زیادہ ہی آگے نکل گئی تھی، جو میری تمہاری انگلی چائے میں ڈبونا تمہیں آگ بگولا کر گیا۔ عنایا نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا، یار، جب سے سنا ہے وہ واپس آ رہا ہے، اس کے ساتھ گزارے بچپن کے وہ دن بہت یاد آ رہے ہیں۔ پکیزہ نے معصومیت سے آنکھیں نیچے جھکاتے ہوئے کہا، ہائے، زیادہ یاد آ رہی ہے اپنی بچپن کی محبت کی؟ عنایا نے شرارت سے پکیزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اف اللہ جی، میں نے کب کہا مجھے اس سے محبت ہے؟ پکیزہ نے عنایا کو گھورتے ہوئے کہا۔ میڈم، جیسے آپ بار بار ان کے خیالوں میں کھو جاتی ہیں، اثار تو محبت کے ہی ہیں۔ عنایا نے مزید شوق ہو کر پکیزہ کو کہا، بھاڑ میں جاؤ تم، میں بس ایکسائٹڈ ہوں، 13 سال بعد ملوں گی۔ کیا آج بھی وہ ویسا ہی ہوگا، اتنا ہی کیئرنگ، چارمنگ، پوزیسو، اور ہائے اس کا وہ ڈمپل؟ پکیزہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ ویسے وہ اتنی آسانی سے امریکہ کیسے چلا گیا تمہیں چھوڑ کر؟ عنایا نے حیرانی سے کہا۔ اپنی فیملی کی وجہ سے، اس کے دادا کی ڈیتھ کے بعد اس کے بابا کا پاکستان رہنے کا حوصلہ نہیں ہوا، تو ان کا بزنس امریکہ بھی تھا، اسی لیے وہ ادھر ہی شفٹ ہو گئے۔ لیکن جانے سے پہلے پارس نے بولا تھا میرا شہزادہ وہی ہے، وہ مجھے لے جائے گا، دیکھو 13 سال بعد وہ واپس آ رہا ہے۔ عنایا، میں بہت خوش ہوں، پکیزہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ ویسے تم نے ان چند ستروں کے سہارے اپنی زندگی کے اتنے سال گزار دیے، کیسے؟ حیرت ہوتی ہے یار، عنایا نے پکیزہ کی سبز آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، میں نے اسے ہمیشہ اپنے آس پاس محسوس کیا ہے، بچپن کی یادیں، اس کے الفاظ میرے خیالوں کو مہکا دیتے ہیں۔ میرا کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ اسے پسند نہیں تھا، وہ چاہتا تھا میری ذات ہمیشہ اس تک محدود رہے، اور میں نے رکھی ہے۔ میں نے خود کو، اپنے خیالوں کو بس اس سے اس تک ہی محدود کر لیا ہے۔ پکیزہ نے نرمی سے عنایا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں پارس سے محبت ہے نا؟ عنایا نے پکیزہ کا چہرہ تھامتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں یار،
محبت ہے یا نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا محبت ہوتی کیسی ہے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں میری ذات صرف اس سے اس تک محدود ہے۔ پاکیزہ نے معصومیت سے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، جھلی ہو تم، اسی لیے مجھے بہت پیاری ہو۔ I really love you. I really do. You are so important in my life. You are totally pure soul. He is very lucky. He has you in his life. عنایا نے محبت سے پاکیزہ کے گال کو اپنے لبوں سے چھو کر کہا، حد ہو گئی، شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے بیٹا۔ گھر میں تمہارے بھتیجے کی شادی ہے اور تم لوگ ابھی تک نہیں پہنچے۔ اصغر صاحب نے غصے میں کال پر اپنے لاڈلے کو سنایا، ابو جی بس آج رات ہی ادھر ہوں گا، وہ بس بچوں کے پیپر تھے۔ حسن صاحب نے گڑبڑا کر جلدی سے جواب دیا، اپنی مصروفیت کا الزام میرے بچوں کو مت دو، تم مت آؤ، ادھر ہی رہو، بس بہو پاکیزہ، پریحہ اور زاویار کو حویلی بھیج دو۔ اصغر صاحب کی کرخت آواز فون میں سے گونجی، نہیں ابو جی، ہم سب آج رات ہی ادھر ہوں گے، میرے بھتیجے کی شادی ہے۔ حسن نے سنبھلتے ہوئے جلدی سے جواب دیا، رات کے رات تم لوگ سب یہاں موجود ہو، ورنہ پھر تم اپنے باپ کو جانتے ہی ہو۔ اصغر صاحب نے غصے سے کہہ کر فون بند کر دیا، جبکہ دوسری طرف حسن بس فون کو دیکھ کر رہ گئے۔ ملیحہ ادھر آئیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حسن نے ملیحہ کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہا، جی بولیں، کیا بات ہے؟ ملیحہ نے پیار سے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابو جی کی کال آئی ہے، باسط کی شادی ہے 15 دن بعد، ماریہ باسط کی خالہ زاد کے ساتھ، آج کے آج گاؤں پہنچنا ہے۔ حسن نے رسانیت سے کہا، اوہ ماشاءاللہ، آپ نے مبارکباد دینی تھی بھائی حسنین اور بھابھی یاسمین کو۔ ملیحہ نے پیار سے کہا، وہ آمنے سامنے دیں گے جا کر، ابھی جلدی سے پیکنگ کریں، حویلی جانا ہے آج ہی، اور زاویار کو بولیں بہنوں کو لے آئے آج خود ہی جلدی سے۔ حسن نے ملیحہ کے سر کا دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے کہا، اوکے، آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گی۔ ملیحہ نے محبت سے کہا، اور وہ آپی سدرا لوگ پاکستان آ رہے ہیں ان سے ملنے۔ ملیحہ نے پریشانی سے کہا، او میری پیاری سی جان، انہیں شادی کا کارڈ بھیج دیں، ویسے بھی بچپن میں پارس کتنی دفعہ حویلی رہا ہے، اب ملاقات ان سے گاؤں میں ہی ہوگی، ابو کا پتہ ہے نا، اسی لیے آج ہی جانا ہے حویلی۔ حسن نے محبت سے ملیحہ کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے حسن، اور اس میں اتنے رنگ بھرنے کے لیے۔ ملیحہ نے حسن کے گلے لگ کر کہا، میری پیاری جان، یہ صرف میرا نہیں، ہم دونوں کا کمال ہے، آپ نے بھی ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا ہے، شکریہ جانم۔ حسن نے ملیحہ کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا، ویسے پاکیزہ ایک بات بتاؤ، آج کے پیپر میں پارس نامہ تو نہیں لکھائی؟ عنایا نے شرارت سے پاکیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ پاکیزہ نے ناسمجھی سے عنایا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، سمپل یار، ہر وقت تو پارس کو سوچتی رہتی ہو، مجھے فکر لاحق ہوئی کہیں پیپر میں پارس نامہ نہ جھاڑ آئی ہو۔ عنایا نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا، بھاڑ میں جاؤ تم ایڈیٹ انسان، میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ پاکیزہ کو جب بات سمجھ میں آئی تو اس نے پاس پڑی کتاب عنایا کے سر پر مارتے ہوئے کہا، ایک تو فکر ہو رہی تھی اس لیے پوچھا ہے کہیں فیل نہ ہو جاؤ، اور اوپر سے کتاب مار کر میرا ہی سر شہید کر دیا۔ عنایا نے پاکیزہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ پاکیزہ جواب دیتی، اسے اپنے نمبر پر زاویار کی کال آتی دکھائی دی۔ جی بھائی بولیں، پاکیزہ نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ گڑیا جلدی سے باہر آؤ، میں اور پریحہ باہر کھڑے تمہیں لے جانے کے لیے۔ زاویار کی آواز گونجی، خیریت بھائی، پہلے تو آپ کبھی ایسے لینے نہیں آئے، اور پریحہ بھی؟ پاکیزہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں گڑیا، بھائی باسط کی شادی ہے، سب گاؤں جا رہے ہیں، بس اسی وجہ سے۔ اب باتیں بند کرو، جلدی سے آؤ۔ اوکے بھائی۔ کیا ہوا؟ عنایا نے پریشانی سے کہا۔ یار سب گاؤں جا رہے ہیں، بھائی کی شادی ہے، پلیز تم بھی چلو، تمہیں اپنے گاؤں گھماؤں گی سارا، پاکیزہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، ویسے بھی ماما بابا کسی میٹنگ کے سلسلے میں آؤٹ آف کنٹری ہیں، میں بھی یہاں کیا کروں گی، چلتے ہیں۔ عنایا نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ اوکے یار، وہ بہت خوبصورت جگہ ہے، پارس کے ساتھ بچپن کی بہت سی یادیں ہیں وہاں، اور اس نے مجھ سے وہاں ہی لوٹ کر آنے کا وعدہ کیا تھا، دیکھو وہ بھی آ رہا ہے، اور میں بھی اس جگہ واپس جا رہی ہوں۔ پاکیزہ نے دنیا جہاں کی آنکھوں میں محبت سموئے ہوئے عنایا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ عنایا نے بھی اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا اور ساتھ ہی اس کے گال پر بوسہ لیا۔ اف،
بھائی باہر ویٹ کر رہے ہیں، میں اس شخص کی وجہ سے سب بھولنے لگتی ہوں۔ پلیز انایا، جلدی سے پیکنگ کر کے ہمارے گھر کی طرف آ جانا، ہم آج شام ہی نکل رہے ہیں۔ پاکیزہ نے مسکراتے ہوئے انایا کا رخسار کھینچتے ہوئے کہا، اوکے مائی لو۔ انایا پیکنگ کر کے شام سے کچھ دیر پہلے ہی ان کے گھر موجود تھی۔ وہ سب سے مل چکی تھی سوائے زاویار کے۔ سب نے خوش دلی سے اس کو ساتھ لے جانے پر ویلکم کیا تھا، کیونکہ وہ اس کے گھر کے مکینوں کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی تھی، سوائے زاویار کے، جس کے اس نے ابھی تک شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ ہاں، نام کافی سن رکھا تھا۔ وہ لوگ شام کو روانہ ہوئے اور 2 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ حویلی میں موجود تھے، جو خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ واو، واٹ اے بیوٹیفل ہاؤس! انایا نے حویلی کی طرف نظریں گھماتے ہوئے کہا، یار پاکیزہ، یہ صرف باہر سے نہیں، اندر سے اور بھی خوبصورت ہے۔ انایا نے دوبارہ کہا، ہاں یار، یہاں آ کر دلی سکون ہوتا ہے۔ پاپا کو شوق تھا بزنس کا، اسی وجہ سے ہم لوگ وہاں سے لاہور اسلام آباد شفٹ ہو گئے، ورنہ کس کا دل کرتا ہے اس خوبصورت جگہ کو چھوڑ کر جانے کا۔ انایا نے محبت سے سارے گھر کو دیکھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ حویلی میں موجود سب لوگوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اصغر صاحب تو اپنے تمام بچوں کو ایک ساتھ دیکھ کر پھولے نہیں سما رہے تھے۔ یہ سب لوگ ہی تو ان کی زندگی کا کل اثاثہ تھے۔ اہم اہم، بہت مسکرایا جا رہا ہے اکیلے اکیلے، پاکیزہ نے اپنے دادا جان کے گال کھینچتے ہوئے کہا۔ بس میری جان، جب سب بچے ساتھ ہوتے ہیں تو دل کو بہت خوشی ہوتی ہے اپنے ارد گرد یہ رونقیں دیکھ کر، اصغر صاحب نے محبت سے اپنے تمام بچوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔